اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس چھوٹی سی کوشش کے ساتھ جوڑے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح معنوں میں دین اور دنیا دونوں میں ہمارے لیے فائدہ مند بھی بنائے اسے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 67 سورہ نساء کی، اس سے پہلے کل ہم نے جو دیکھا، کل کیونکہ کچھ دنوں کے بعد کلاس شروع ہوئی تھی تو کچھ ریوائز بھی ہم نے کیا تھا پچھلی آیات کے بارے میں، اور ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ پچھلی کچھ 1-2 ہفتے سے مسلسل تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ایک اہم آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر، بہت ٹھوس طریقے سے اور بہت فیصلہ کن اور ہدایات اور رہنمائیاں ہمیں عطا کرتا ہے، جو ہمیں نہ صرف انفرادی حیثیت سے بلکہ اجتماعی طور پر یا ریاستی سطح پر بھی قانون سازی کرنے میں یا اپنی زندگی کو سنوارنے میں یا ان اپنے معاملات کی اصلاح کرنے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے جن آیات میں۔ تو اسی طرح کی ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی جو بہت اہم آیات میں سے ایک اہم آیت تھی، وہ تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم دے کر کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پس تیرے رب کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تین معاملات میں اپنی اصلاح نہ کر لیں، یا 3 معاملات کو قبول نہ کر لیں، یا 3 معاملات میں وہ اپنے معاملے درست نہ کریں۔ 3 پوائنٹس میں، وہ 3 پوائنٹس کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ تمہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان اختلاف کی صورت میں حاکم نہ مان لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی مومن یا کوئی مسلمان، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، ان کو لیڈر، ان کو الٹیمیٹ ولی، اور اس کے مطابق جب حاکم مانا جائے تو ان کے سارے احکامات کی پیروی منو عن بغیر کسی حیل و حجت کے کرنا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے جب ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو، تو اس میں یہ پہلی شرط ہے یا پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن تھی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بارے میں دلوں میں کوئی تنگی نہ رکھیں، یعنی اس کے کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول و منظور کرنا ہے، اور اس کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی یا دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے۔ اور نمبر 3 وہ یسلموا تسلیما، اور وہ اسے اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں جس طرح سے تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول نہ کر لیں۔ جب تک یہ 3 کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اہم آیت تھی جو ہم نے پڑھی کل۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھاری ذمہ داری ڈال دی جاتی، جیسے کہ کل ذکر ہوا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے اپنے ہی
قبیلے کے درمیان ایک قتال کا حکم دیا تھا تاکہ حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے اور باطل جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اہم ذمہ داری، کوئی مشکل حکم جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ. اس طرح تک تو کوئی سخت حکم بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. اور بے شک اگر وہ ایسا کر لیتے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، یعنی جیسا ان کو کہا گیا، جس طرح سے ان کو احکامات دیے گئے، اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کی ثابت قدمی اور مضبوط ایمان کے لیے ان کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے. یہ آیات ہم نے کل پڑھی تھی. اگلی ایک دو آیات ایکچولی کل ہی پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن بس وہ رہ گئیں. تو آج شروع کرتے ہیں آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذًا اور تب لَآتَيْنَاهُمْ یقیناً ہم دیتے انہیں من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما ایک بڑا اجر، بہت بڑا اجر. پچھلی آیت میں جیسا کہا انہوں نے کہ اگر وہ اس نصیحت پر جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی تھی، اگر وہ ان کے اوپر عمل کر لیتے، اس نصیحت کے اوپر عمل کر لیتے، تو یقیناً جو ان کے حق میں بہتر ہوتا. اور اسی کی کنٹینیوشن ہے، تو ہم ان کو اپنی طرف سے ایک بڑا اجر بھی دے دیتے. اپنی طرف سے ایک بڑا اجر، یقیناً اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرتا ہے، معافی کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہ اجر بھی دیتا ہے. اور اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اجر دیا تو یقیناً وہ بہت بڑا اجر ہوتا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً ہم ہدایت بھی دیتے ان کو، یقیناً ہم ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما، سیدھے رستے کی. اسی طرح سے جب کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے صدق دل سے، تو نہ صرف وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو ایک اجر عظیم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اس کے اوپر ایک نیا درجہ، ایک اہم درجہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دیتا ہے سیدھے رستے کی. تو یقیناً ہم اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت بھی دیتے. اس سے آگے آیت نمبر 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ مع الذین مع جس کے ساتھ ہوں گے اللہ زینہ ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین یا نیک لوگوں میں سے، وحسن اور بہت خوب ہیں، اولئک وہ لوگ، رفیقاً رفاقت کے لحاظ سے. اب یہ آیت بھی آج کی کہہ لیں کہ ایک اہم ترین آیت ہے. جس طرح سے پچھلے کچھ مجلسوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر مجلس میں ایک اہم آیت ضرور آتی ہے، تو اسی طرح سے آج کی مجلس کی یہ ایک بہت اہم آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہاں پر بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو مطلب ضرور ساتھ شامل رکھتے ہیں کہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اطاعت کرنے کا ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ اطاعت کرنا خالی منہ زبانی مطلب مان لینا یا زبان سے اظہار کر دینا نہیں، بلکہ ہر حکم کی پیروی کرنا، اور ہر جو آزمائش اگر آ جائے تو اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا. یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یا ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا، اسی آیت کے اگلے حصے میں آئے گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر اشارہ کرتا چلوں
کہ ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ڈیلی، بہت دفعہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس میں آیا اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ در حقیقت یہ آیت جو ہے یہ اسی آیت کی، سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اس حصے کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے، اے اللہ تو نے انعام کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اپنے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ کی بڑی شدید خواہش ہوتی تھی کہ ان کو جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یا ان کا ساتھ ملے۔ وہ ان کی شدید خواہش، ابھی کبھی وہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہماری یہ خواہش ہے کہ جس طرح آپ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارا ملنا جلنا آپ سے ہے، اسی طرح قیامت کے دن یا جنت میں بھی ہم آپ کو اپنا ساتھی پائیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابہ جو ہیں وہ بہت خوش ہو گئے، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اس دنیا میں رہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا آگے ذکر ہوا، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور جب ایسی آیت ان کے سامنے آتی تھی، جب ایسے احکامات اصحاب کے سامنے، اصحاب رسول کے سامنے آتے تھے رضوان اللہ اجمعین، تو وہ نہ صرف خوش ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے تھے، اپنے عقیدے کی اور درستگی کرتے تھے، اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ اور زیادہ مطلب محبت، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، اور ان کے عمل میں اور پختگی آتی تھی۔ تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے یقیناً ان کے عمل میں اور زیادہ پختگی بھی آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر کچھ اصحاب نے تو پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ان سے اظہار کر دیا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں قیامت میں بھی یا جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی اگر تمہیں قیامت کے دن یا جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، اپنے سجود کی، اپنی نفلی عبادت کی جو ہے کثرت کرو، اس میں اضافہ کر دو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن یا آخرت میں جنت میں میرا نصیب تم کو عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کوٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جس طرح کے لوگوں سے انسان محبت کرتا ہے، اسی طرح کی محفل میں وہ جاتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اسی طرح کے لوگوں میں وہ اٹھایا بھی جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایات آتی ہیں کہ صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، یا اس طرح کے جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کی وہاں پر قیامت کے دن گروہ بندی کر دی جائے گی، ان کو ایک جیسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جس طرح مشرکین کو ان کے گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اسی طرح جو مومنین ہیں ان کو بھی گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور جس طرح کے وہ عمل کرتے رہے اسی طرح کے اعمال والے لوگوں کے درمیان ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو اس دنیا میں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یقیناً وہ نیک لوگوں کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور جنت میں جب جائیں گے تو یقیناً وہ نیک لوگوں کے ساتھ، جنت میں تو سارے ہی الحمدللہ نیک ہی لوگ ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کی 4 کیٹیگریز یا 4 گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے ہمیں یہاں پر ایک نشاندہی کر دی۔ سب سے پہلی ہے من النبیین، نبیوں میں سے۔ نبی سب سے اعلیٰ درجہ یا سب سے اونچا درجہ ان گروپوں میں جو ہے وہ ہے نبیوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا، اس کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین تھے۔ تو نبیین کا درجہ سب سے پہلا اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس کے بعد والصدیقین، اور صدیق یا سچائی کا ساتھ دینے والے، صدق کا ساتھ دینے والے، اور سچائی کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ
صدیق ہونا یا سچائی کا ساتھ دینا یہ ایمان کی اور اطاعت کی ایک افضل ترین شکل ہے، ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، جس میں انسان جو ہے ہر صورت میں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے کسی بھی قسم کے حالات درپیش ہوں، کسی قسم کا بھی معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کسی بھی صورت وہ باطل کی طرف نہیں جھکتا۔ یہ نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے، صدیقین کے بعد وشہداء، اس کے بعد شہید کا درجہ، شہید یا شہداء، شہید کی جمع شہداء ہے۔ اب شہید جو ہے اس کے ایک معنی تو ہیں گواہی دینے والا یا گواہی دینا، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کا حق پر ہونا، اس کی گواہی دینا، یہ بھی شہید ہے۔ جیسے مطلب یہ عدالتوں میں جو گواہ جو ہوتے ہیں وہ بھی شاہد ہوتے ہیں، شہید شہادت دیتے ہیں ایکچولی، تو وہ حق اور سچ کی گواہی دیتے ہیں در حقیقت، تو حق اور سچ کی گواہی دینے والا جو ہے وہ شہید ہے۔ لیکن یہاں پر جو شہداء ہیں، حق اور سچ کی گواہی پر دینا اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے اللہ کی جو دین ہے، دین محمدی ہے، اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے، اس کی شہادت دیتے ہوئے اتنا ٹھوس طریقے سے کھڑے رہنا کہ اپنی جان کو بھی اس پر وار دینا، اپنی جان کو بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دینے والا وہ شہید ہے، شہداء میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے، اس کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والا شہید، وہ تیسرے درجے پر آ جاتا ہے، یا نبیوں کے بعد صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ اس کے بعد وہ صالحین ہے، صالحین نیک لوگ وہ لوگ جو دین کی، اسلام کی کم از کم بنیاد جو ہے اس کے اوپر قائم ہے، جو دین کی کم از کم بنیاد کے اوپر قائم ہے، وہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جتنے احکامات دیے ان سب کو اسی طرح سے نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جتنے ممنوعات ہیں یا محرمات ہیں، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا، جن کاموں سے منع کر دیا گیا، ان سارے کاموں سے وہ رک جاتے ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ ان میں خدا نخواستہ بہت دفعہ ذکر ہوا، جیسے اکثر جو ہے کافر کا لفظ آتا ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انکار کرنے والا، یعنی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی نوعیت میں اللہ کے احکامات کی یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، سنت یعنی کتاب و سنت کے کسی بھی معاملے کا انکار کر دینا، چاہے وہ اپنے دین کے معاملے ہیں، چاہے وہ دنیا کے معاملے ہیں، سود کو نہیں چھوڑنا، نماز نہیں پڑھنا، روزوں میں کوتاہی کرنی ہے، یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی در حقیقت انکار کرنے والے میں شامل ہو جاتا ہے، اور انکار کرنے والے کو عربک میں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے منافقت بھی ہم میں اکثر مل جاتی ہیں کہ کہنے کو تمہیں تو ہم بڑا دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، لیکن مسجدیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، حرمت رسول کے نام پہ جانیں قربان ہوتی ہیں، لیکن نیک اعمال اور اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اس کو ہم سب بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صالحین کا درجہ بھی نہیں پائیں گے۔ تو صالحین وہ نیک لوگ جو ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، ٹھوس نیت کے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے احکامات ہیں ان کی پیروی کرنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی، اور جتنے ممنوعات ہیں، جن کاموں سے منع کر دیا گیا اس سے رک جاتے ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اب آج کے دور میں تو صالحین، شہداء اور صدیقین، یہ تین درجے جو ہیں یہ تو اچیویبل ہیں، یہ تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ذکر ہوا نبیین کا درجہ جو ہے وہ تو دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن اس آیت کے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا 4 قسم کے لوگوں کا، یہ 4 قسم کے لوگ یا 4 گروہ جو ہیں یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔
उन लोगों का रास्ता दिखा हमें जिन पर तूने इनाम किया। अब उन लोगों का रास्ता किस लिए दिखाना है, हम किस किस लिए उस रास्ते की चाहत कर रहे हैं, ताकि हम उस पर अमल कर सके, ताकि हम उन नेक लोगों की जिंदगियों को देखकर, उनके मामलात को देखकर, उनसे रहनुमाई हासिल करके हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर सके, ना कि अब उन नबियों या शहीद शहदा या सिद्दीकीन या वो जो नेक बंदे हैं, ना कि उनकी उनकी उन, उनके उनकी स्टोरियां जो हैं वो बयान करते रहें, उनकी हकायतें जो है वो मजलिसों में बयान करते रहें, और ना कि उनके विरद करते रहें, बल्कि बल्कि उनके जो नेक आमाल हैं उनको उनकी पैरवी करनी है, उनको हासिल करना है, नेक आमाल करने हैं, ना कि उनके कसीदे पढ़ने हैं, जैसा कि आम तौर पे आज आज हमारे माशरे में होता है कि वलियों की और बुजुर्गों की और इस तरह के जितने लोग हैं उनके बस कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनकी उनकी करामात बयान करते हैं, और ऐसी ऐसी बढ़ चढ़ के करामात माज़अल्लाह, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके दर्जे को भी बहुत कमतर कर दिया जाता है अक्सर औकात, और शिरक में भी बहुत सारे मामलात में दाखिल हो जाता है। तो अब हम वहाँ पर सूरह फातिहा में जो रास्ता अल्लाह ताला से हदायत मांगते हैं रास्ते की, तो वो इसलिए ताकि उससे हम रहनुमाई हासिल करके उनके रास्ते पर चल सके। और पिछली आयत में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर हुक्म मिल गया अल्लाह ताला का कि उलिल अम्र लोग जो हैं, जो दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, एक तो असहाबे इक़्तिदार हैं जिनको हुकूमती मामलात जो हैं उनको उनकी जिम्मेदारी मिली, और दूसरे किस्म के लोग वो फुकहा और उलमा हैं, वो बुजुर्ग हैं, या वो इल्म साहिब इल्म अफराद हैं जो रोजमर्रा के मामलात में हमारी रहनुमाई करते हैं। तो हम उनके उनकी उनकी भी इताअत या उनकी भी फरमाबरदारी करेंगे, लेकिन एक कंडीशन अल्लाह ताला ने उस आयत में लगा दी कि अगर उनके कुछ मामलात, उनके फैसले, उनके हदायत, उनकी रहनुमाइयाँ किताब व सुन्नत अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चली जाएं, तो फिर हमें रुजू करना है, वापस लौटना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो ये फर्दर एक्सटेंशन इसलिए मैंने की कि हम सूरह फातिहा में जब इनाम याफ्ता लोगों के का रास्ता जो है उसकी ख्वाहिश करते हैं या उसकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें बता दिया कि कौन से लोग हैं इनाम याफ्ता, और उसके साथ साथ हमें ये भी इंडिकेशन मिली कि हम इन इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर इसलिए चलेंगे ताकि उनकी उन उन उनसे रहनुमाई लेकर अपने आमाल की इस्लाह कर सकें, अपनी दुरुस्तगी कर सकें, अपने ईमान को और मजबूत करके और ज्यादा तरीके अहसन तरीके से हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर सकें, ना कि हम गुमराही की तरफ बढ़ते चले जाएं। और खुदा ना खास्ता ये भी एक फैक्ट है, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो इंसान एक दफा गुमराही में पड़ गया और उसके दिल के ऊपर पर्दे पड़ गए, फिर वो गुमराही में बढ़ता जाता है। उसके सामने जितना मर्जी हक रखते चले जाएं, वो हक को कबूल नहीं करता, उसका जहन जो माफ हो जाता है, वो तो फिर तागूत के शिकंजे में ऐसा कस जाता है कि वहां से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फहम दे कि हम इन लोगों की जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, उन लोगों से हम हदायत और रहनुमाई हासिल कर सकें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वह हसना, और बहुत खूब है, उलाइका वो लोग, रफीकन रफाकत के लिहाज से, ये जो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, ये चार कैटेगरीज जिनका जिक्र किया, चाहे उनकी रफाकत इस दुनिया में मिले, चाहे वो उनकी रफाकत क़यामत में या जन्नत में मिले, आखिरत में मिले, तो ये उनकी रफाकत, ऐसे लोगों की रफाकत जो है वो यकीनन बहुत ही आला है, बहुत ही खूब है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फायदामंद है। ज़ालिका फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये फजल है अल्लाह की तरफ से, ये साथ ये रफाकत ऐसे लोगों का जो है ये अल्लाह की तरफ से फजल है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और काफ़ी है अल्लाह खूब जानने वाला, और काफ़ी है अल्लाह खूब जानने वाला। अल्लाह के सामने तो हर चीज़ अयां है, अल्लाह के सामने तो हर चीज़ जो है वो वाज़े है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है।
کہ کون کس نیت کے تحت کس ارادے کے تحت کوئی عمل کرتا ہے، اور یقیناً نیت اور ارادے کے مطابق ہی اس کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اگر وہ دعا کرتا ہے تو کس نیت سے کرتا ہے، اگر وہ صحیح سیدھے رستے کی طرف جاتا ہے تو کس رستے کی طرف کس نیت سے جاتا ہے، کس نیت سے یا کتنے ٹھوس عقیدے کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ یہ جو نیک لوگوں کی طرف یہ جو رستہ ان کی دعا ہم کرتے ہیں، تو آج کے دور میں مثال کے طور پر مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، مجھے کوئی کام شروع کرنا ہے، میں سوچ رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا، میں رہنمائی لوں گا یا راستہ پوچھوں گا کسی اس بندے سے جو اچھا کامیاب کاروباری ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں راستے پوچھوں گا، اس سے جا کے میں رہنمائی لوں گا کہ مجھے یہ کاروبار کرنا ہے، تم بھی یہ کاروبار کرتے ہو یا تم کیسے کاروبار کرتے ہو، کہاں پر مارکیٹس ہیں، کہاں سے لین دین ہوتا ہے، کہاں پر کسٹمر ملیں گے، کہاں سے اچھی اور کم قیمت پہ ہمیں پروڈکٹس وغیرہ مل جائیں گی، جو بھی کاروباری معاملات ہیں میں اس سے راستے پوچھوں گا، میں اس سے رہنمائی لوں گا۔ اگر میں اس سے رہنمائی لے کر گھر بیٹھ کر اس کا میں ورد شروع کر دوں، اس کی میں لسٹیں بنا کر اپنے سامنے بس رکھ لوں کہ یہ سپلائر ہیں جو بہت اچھا سستا سامان مل جاتا ہے، یہ کسٹمر ایسے ہیں جو بہت منافع بخش ہیں ہمارے لیے، صرف گھر پر بیٹھ کر میں اس طرح کے معاملات کرتا رہوں، پریکٹیکلی اس سے مجھے جو ہدایات ملی، اس سے مجھے رہنمائیاں ملی، اگر میں پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا تو یقیناً میں کاروبار کر ہی نہیں سکتا، یقیناً میں اپنی تجارت میں فیل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جب ہم رستہ تلاش کرتے ہیں یا جب ہم رستے کی خواہش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رستہ بتا دیا، انعم اللہ، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب ان لوگوں کی رہنمائی، ان کی مطلب ان کے بارے میں اگر ہم جان سکیں اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، تب ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ جی اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے آیات میں تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور وہ یہ موضوع شاید آج کے مجلس میں کور بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو بھی کریں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو جب آگے بڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور آگے آنے والی ایک آیت کے ضمن میں ہمیں اپنے ذہن کو ریفریش کرنا ہے غزوہ احد کے حالات اور واقعات کے بارے میں۔ غزوہ احد جس میں غزوہ بدر کا بھی کافی سارا ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کی اگلی سٹیج جو ہے وہ غزوہ احد تھی، اور خاص کر غزوہ احد میں جو منافقین کا جو کردار تھا، منافقین کا جو رویہ تھا، اس کو یہاں پر ہمیں ریفریش کرنا ہے۔ جب ہم آیت پڑھیں گے تو ہمیں وہ تازہ ہو جائیں گی وہ باتیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ مختصر الفاظ میں ان کو دیکھیں۔ دوسری چیز یہاں پر نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا، پچھلی بہت ساری آیات جو گزری ہیں اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور وہ منافقین کا تذکرہ ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، کیونکہ منافقین کے اوپر اللہ کی اطاعت یا خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بہت گراں گزرتی تھی، کیونکہ وہ جیسا کہ بہت دفعہ ذکر ہوا کہ وہ اپنے نبیوں کو ہی مانتے تھے اور وہ سمجھتے کہ وہی ہیں، یا ان کی یہ بھی ایک حسد تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آگے، ان کو تو بنی اسحاق میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے معاملات کو لے کر وہ اطاعت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ کنی کتراتے تھے، اس سے وہ بھاگتے تھے یا اس سے وہ اعراض کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بہت ساری آیات پیچھے گزر چکی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری۔ دوسرا جو معاملہ جس سے وہ کنی کتراتے تھے یا بچنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہے قتال کا معاملہ، جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے آنے والی آیات جو ہیں اس میں اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور اس میں جو منافقین ہیں اس کا مزید جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا اگلی آیات میں انشاءاللہ۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو
جو سب ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، خذوز سب پکڑ رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے سیفٹی یا اپنے ڈیفنس کا جو سامان ہے وہ سب پکڑے رکھو، فنفرو پس سب نکلو، صباتن الگ الگ، او یا اوینفرو یا نکلو، جمیعاً سب اکٹھے۔ اب یہ انٹروڈکٹری آیات کہہ لیں، انٹروڈکٹری آیت کہہ لیں اس ٹاپک کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ذہنی طور پر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہدایت اور رہنمائی مل رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ رکھو۔ اب اپنے حفاظت کا سامان پکڑ رکھو یعنی اپنا جو ذرہ ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھیں تو اپنی ذرہ جو جنگی لباس ہے اس کو ہمیشہ ریڈی رکھو، اپنی تلوار کو ہمیشہ تیز رکھو، اپنے جو بھی سیلف ڈیفنس کے معاملات، جو سیلف ڈیفنس کا تمہارا جو سامان ہے، جو بھی ان کا ڈھال وغیرہ ہوتی تھی یا جو بھی ان کا ساز و سامان ہوتا تھا جنگ کے حوالے سے، اس کو ریڈی رکھو۔ آج کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو مطلب ایک عام فوجی کو دیکھیں تو وہ کتنا وہ اس کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس گن ہوتی ہے، اس کے پاس اس کا اسپیشل یونیفارم ہوتا ہے، اسپیشل ہیلمٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی اکوپمنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اپنے جنگ کا جو سامان ہے، جو جس سے تم اپنی حفاظت کرو، جس سے تم اپنی بچاؤ کرو اور جس سے تم جنگ کر سکو، اس کو تم پکڑے رکھو، اس کو تم ریڈی رکھو، یعنی ہر وقت تم جنگ کے لیے تیار رہو۔ اس کے بعد فن فرو صباتن اوین فرو جمیعاً، پھر تم سب نکلو الگ الگ یا ٹولیوں کی صورت میں، سب اکٹھے ہو کر بڑے گروپوں کی صورت میں، الگ الگ نکلو یا بڑے گروپوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں۔ الگ الگ نکلو سے مراد یہاں پر ہے جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے جاتے ہیں آرمی کو یا جنگجو لوگوں کو یا لشکر کو، جیسے جہاں پر کہیں پر جا کے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، یا کہیں پر جا کے کوئی نظر رکھنی ہے کسی دشمن کی نقل و حمل کے بارے میں، یا ان کے جو لاہے عمل یا کس طرح سے وہ تیاری کر رہے ہیں اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں یا اس طرح کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے گروپس یا 2-4 لوگوں کا یا کبھی کبھی ایک ہی فوجی کو اس طرح کی ہدایت دے دی جاتی ہے، تو وہ فوجی جب نکلتا ہے تو یقیناً وہ اپنے پورے ڈیفنس کا جو سامان ہے اس کو ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ یا سب نکلو اکٹھے لشکر کی صورت میں، یا میدان جنگ میں جب نکلا جاتا ہے تو لشکر کی صورت میں بڑی فوج بنا کر یا بڑی فوج کے گروپ کی صورت میں نکلو۔ جس بھی طرح سے نکلو، یہ اسٹریٹجی یا حالات و واقعات جو ہیں اس کے مطابق جس طرح سے بھی نکلنا پڑے تم اس طرح سے نکلو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، اپنے آپ کو ریڈی رکھو ہر طرح سے، اور جنگ کی اسٹریٹجی کے مطابق نکلو، جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلو۔ وَإِنَّ اور بے شک، وَإِنَّ اور بے شک، مِنْكُمْ تم میں سے، لمن البتہ جو، لا يُتْبِعَنَّ عمدن ضرور دیر لگاتا ہے، جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے، اور بے شک تم میں سے جو جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے یا سستی دکھاتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں جو ہدایات دی اس حکم کے معاملے میں وہ کمزوری دکھاتا ہے یا اس میں وہ پیچھے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک تم میں سے وہ جو عمدن دیر لگاتا ہے، سستی کرتا ہے، جان بوجھ کے وہ دیر کرتا ہے، جان بوجھ کے وہ پیچھے رہتا ہے۔ فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، قال تو کہتا ہے، قد انعم اللہ کہ تحقیق انعام کیا ہے اللہ نے، علیہ مجھ پر، اس وقت لم اکن نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدن موجود، شہیدن یہ شہید دوبارہ آگے، موجود یا گواہ دینے والا۔ شہید جو ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو سامنے، جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی منظر دیکھا ہو جس کی وہ پھر بعد میں گواہی دے، تو میں اس کی گواہ یا سامنے موجود نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ریمائنڈ کرنا ہے یا ریفریش کرنا ہے اپنے مائنڈ کو غزوہ احد کے حالات میں، یا غزوہ احد کے بعد جو منافقین کا کردار تھا، کس طرح سے وہ اپنے مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ غزوہ احد جو ہے اس میں پہلے
پہلے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، پھر بعد میں وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. تو جب وہ شکست میں بدل گئی فتح، تو یقیناً جو مسلمان ہیں ان کا بہت نقصان ہوا. بہت صحابہ، جید صحابہ جو ہیں 70 کے قریب، وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے زخم آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا بھی دانت مبارک جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. تو ان کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی اس غزوہ احد میں. تو جب وہ غزوہ احد سے واپس لوٹے تو منافقین جو تھے، جو اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو سرے سے نکلے ہی نہیں تھے، یا جو بعد میں عبداللہ ابئی کی سرپرستی میں جو تقریباً 300 جو منافق تھے، وہ وہاں سے واپس پلٹ آئے میدان جنگ سے یا رستے سے ہی. تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارا فیصلہ درست تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم مطلب جنگ کرتے ہیں، باہر نکل کر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، یا اس طرح سے معاملات. یا بعد میں وہ بڑی شیخی بھی مارتے تھے کہ ہمارا فیصلہ درست نکلا، ہم نے تو صحیح فیصلہ کیا تھا، ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ مشکل دن جو ہے دیکھنے پڑتے، ہم نے تو پیچھے رہ کر مطلب اچھا کیا، اچھا ہی ہوا. جو اس طرح سے معاملہ جو ہے یہ اپنے ذہن میں ریفریش کریں تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ وہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، جو آمدن دیر لگاتے ہیں، آمدن وہ پیچھے رہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ کی، یہ اس کی مثال ہے غزوہ احد کی. یا اس طرح کے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں. جب وہ منافق جنگ میں پیچھے رہ گئے، اب جنگ کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کے مطابق وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں بعد میں. اب اگر تو اس جنگ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا جیسا غزوہ احد میں ہوا کہ ناکامی ہوئی یا شکست ہوئی یا تکلیف یا آزمائش آ گئی یا تکلیف آ گئی، تو اس صورت میں منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا کیا. تحقیق کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم پر انعام کیا. در حقیقت یہ تو ان کی اپنی ہی ایک بنی بنائی گڑی گڑائی بات ہے جو ان کے دل کہہ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ایمان کیا، کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھے جب وہ شکست دو چار ہو رہے تھے، جب ان کے اوپر تکلیف آ رہی تھی، جب ان کے اوپر دشمن حملہ کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل تھا ہمارے اوپر کہ ہم اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھے، یعنی ان کو اس مصیبت کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا. ولا ان، اور البتہ اگر اصابتکم پہنچے تمہیں فضل، کوئی فضل، اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے یعنی کامیابی مل جائے اور مال غنیمت مل جائے، اگر تم کامیاب ہو جاؤ من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی فتح، اللہ کی مدد سے اگر تمہیں کامیابی مل جائے اس جنگ میں، تو پھر لَيَقُولَنَّ، ضرور ایسی بات کرتا ہے، ضرور ایسے بات کرتا ہے کَأَن لَّم، گویا کہ نہیں، تکن تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ ہو، اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی. اگر تمہیں کوئی فضل مل جائے اللہ تعالیٰ کا، کامیابی مل جائے، بال غنیمت بھی مل گیا، تم کامیاب ہو کر لوٹو، تو اس میں وہ اس طرح سے ان کا رویہ ایسے ہوتا تھا جیسے وہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں. وہ ایسے یعنی کہ کنی کتراتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو چھپاتے تھے. ٹھیک ہے، یا لئی تانی، اور وہ اپنے دلوں میں ظاہری طور پر تو وہ پیچھے پیچھے رہے، ظاہری طور پر تو انہوں نے کچھ ایسا اظہار نہیں کیا کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے، وہ اس میں شامل نہیں تھے، تو اب فتح نصیب ہو گئی. تو جبکہ وہ دل میں کیا کہتے تھے، یا لیتنی، اے کاش میں، کنتا، میں بھی ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی. تو وہ دل میں وہ کہتے تھے، دل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ کامیاب ہو کر لوٹے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ کامیابی سمیٹتا، ان کے ساتھ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جاتا، یا ان کو جو مال غنیمت ملا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ ملا اور میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا. تو یہ یہاں پر منافق جو ہے ان کا ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہ 2 آیات میں، کہ اگر وہ تو جہاد میں یا قتال فی سبیل اللہ میں شامل ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ناکامی ہو گئی یا کوئی اس میں مصیبت آ گئی یا کوئی آزمائش آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان میں موجود نہیں تھے، ہمیں کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں آئی. لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے، فضل دیا، اللہ نے جب فضل دیا تو وہ کہتے ہیں، وہ تو ایسے ان کا رویہ ہوتا ہے جیسے وہ مطلب بالکل ہی گم سم اور بالکل ہی کنارہ کشی، اور جب ان کے دلوں سے وہ
کہتے کہ اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، جب ان کو میں بھی ان کے کاش ہوتا تو میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا۔ آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ باقی کل کی مجلس میں آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس بارے میں آج اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے کہنے میں یا میرے کسی لفظ میں کوئی اگر کمی بیشی ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا بھی طلبگار ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے تو ضرور میری کریکشن بھی کر دیجیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور صحیح جو اس کا جو صحیح معنوں میں جو اس کا ہدایت ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ جی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، آج کل کی دعائیں جو ہیں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس میں دعائیں اور اس میں جو نیک اعمال ہیں ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور خاص کر روزے رکھنے کا، جن کو جہاں پر توفیق ہو سکے روزے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، اور خاص کر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے تو وہ تو ضرور کسی نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔